اگلا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کوئی طریقے سے چلایا جائے. تو یہ نہیں کہ ایک اٹھا لیں کمپلینٹ پرانی نہیں نئی اور پرانی کو رہنے دیں. تو ہم نے جو پرانی سے آغاز کیا جس میں وہ پروسیجر میں دیا گیا کہ پہلے یہ کمپلینٹ بھیجی جائے گی کسی جج کو جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ممبر ہے, وہ اپنی رائے دے گا. تو جن میں رائے آ چکی تھیں میرے خیال میں 30 یا 32 تھیں, ان سے ہم نے آغاز کیا. تو وہ کمپلینٹ چلیں. اب میں نے کچھ دن پہلے مزید جو ہمارے پاس کمپلینٹس پڑی ہوئی ہیں, کچھ 101 ہیں, وہ میں نے ججز کو بھیجی دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنا اوپینین دے. تو مطلب اگر یہ چیزیں ہوتی گئی ہوتی تو میرے خیال میں اتنی کمپلینٹ جمع نہیں ہو گئی ہوتی. تو مگر اب دیر آئے درست آئے جیسے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ اگری کریں گے یا نہیں. ایک اور ادارہ بھی ہے, بہت اہم ادارہ ہے, جو ہمارے ججز کبھی کبھی وکیلوں کو بھی بلایا جاتا ہے, فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کا. یہ بھی ایک قانونی ادارہ ہے. اس کی بھی میٹنگ کئی سالوں سے ہوئی نہیں تھی. تو اس کی میٹنگ میں تمام چیف جسٹس صاحبان جو اس کے ممبران ہیں بورڈ آف گورنرز کے, انہوں نے شرکت بھی کی. لا منسٹر نے جو کہ وائس چیئرمین ہے, میں اس کا وہ ہوں چیئرمین, اور اٹارنی جنرل بھی اس کے ممبر ہیں. تو یہ سب پورا بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہوئی. یہ میٹنگ ہوئی تھی 25 سپتمبر کو, اور سب اس میں شامل تھے جتنے بورڈ پہ تھے. اور میں نے منتخب کیا ڈائریکٹر جنرل اس ادارے کا. اور کیونکہ یہ اتنا کام ہوتا ہے چیف جسٹس کا کہ اگر آپ ہر چیز خود کریں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی آپ نہ کر پائیں. تو سید منصور علی شاہ کو میں نے ایکسپرٹ ایڈوائزر, یہ نہ سمجھیں کہ ان کو مزید پیسے ملتے ہیں, مزید کام کرنا ہوگا, مگر تو ایکسپرٹ ایڈوائزر کے جو ہوتا ہے نا روزانہ کے معاملات وہ دیکھ سکیں. اور یہ نہیں کہ بورڈ میٹنگ تو کبھی کبھی بلائی جاتی ہے, تو ان کو نامنیٹ کیا. اور ان کے مشورے پر ہی ہم نے 4 جوڈیشل آفیسرز کو بھی اپوائنٹ کیا ہے جو ینگ ٹیچرز ہیں. یہ اگلے دن اس کا بھی فنکشن ہوا تھا, تو شاید آپ اس سے بخوبی آپ کو علم ہو اس کا. تو یہ ایک آپ تک معلومات پیش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے پہلی دفعہ. جی, اب میں بس آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ اپنا حال دل صحافیوں کو نہ سنائیے گا کہ اس میں پھر وہ کئی زاویوں سے لکھیں گے. تو خیر میں نے حال دل تو نہیں سنایا, مگر ایک شعر سنا دیتا ہوں معین شاداب صاحب کا. صحافیوں کو کہاں حال دل سنا بیٹھے, ذرا سی بات کئی زاویوں سے لکھیں گے. تو مگر کیونکہ حال دل نہیں سنایا گیا تو یقین ہے مجھے کئی زاویے نہیں آئیں گے. اور میں ایک چیز پہ جو میں اپنے سمجھتا ہوں ایک بہت اہم بات ہے, اور وہ انگریزی میں ہے مگر اس کا ترجمہ بہتر کرنا چاہوں گا. The truth set you free. سچائی ہی میں ہماری نجات ہے. آپ اور ہمارا ہدف ایک ہی ہونا چاہیے. کبھی آپ ہم سے اگری کریں نہ کریں وہ آپ کا حق ہے, مگر ہدف میرے خیال میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے, نہ صرف آپ کا بر ہر شہری کا. پھر میں ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں نے بلایا اور اس اہم ورکشاپ میں شرکت کا موقع دیا. شکریہ.